السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ اس سے پہلے کے لیکچر میں ہم لوگ جوش ملیح آبادی کی لکھی ہوئی ایک خوبصورت نظم جس کا نام کسان ہے وہ پڑھ رہے تھے۔ نظم بہت طویل ہے، ہم نے کچھ اشعار اس کے پڑھے تھے اور اس کی تشریحات بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ عزیز طلباء و طالبات، کسان دراصل وہ شخص ہے جس سے دنیا کی تہذیب اور دنیا کا وقار اور دنیا کا وہ پہیہ جس کے چلنے سے دنیا چلتی ہے وہ برقرار ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آج ہمیں جو روٹی میسر ہوتی ہے، جو اناج میسر ہوتا ہے جسے ہم کھا کر زندگی گزارتے ہیں، یقیناً اس میں بہت بڑا حصہ کسان کا ہوتا ہے۔ رزق اللہ عطا کرتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے، لیکن ذرائعوں کے ذریعے سے۔ کھیتی میں اناج جو اگتا ہے اس کا ایک اہم ذریعہ جو ہوتا ہے وہ کسان ہوتا ہے۔ اگر کسان، سوچ لیجئے گا آپ، اگر وہ کھیتی میں محنت نہ کرے اور گھر میں بیٹھا رہے تو پھر ظاہری بات ہے کہ کھیتوں میں اناج اور فصلیں نہیں آئیں گی، اور جب فصلیں نہیں آئیں گی تو یہ جو دنیا کا چکر ہے جہاں کا وہاں رک جائے گا۔ کھیتی میں فصل آتی ہے، کسان فصل بیچتا ہے، فصل کہیں اور جاتی ہے، پھر وہاں سے کچھ اور ہوتا ہے، اور اس طرح زندگی کا پہیہ چل پڑتا ہے۔ لیکن یہی کسان جو دن رات محنت و مزدوری کرتا ہے، دن رات اپنے آپ کو جو ہے محنت کے نظر کر دیتا ہے، ہم جب اس کے مستقبل پر نظر ڈالتے ہیں تو وہ انتہائی پریشان کن شخصیت نظر آتی ہے۔ بہرکیف شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے یہاں پر خوبصورت لفظوں میں کسان کی تصویر پیش کی ہے۔ ہمارا ملک زرعی ملک ہے، 70% عوام دیہات میں رہتی ہے، اور ظاہری بات ہے جب دیہات میں رہتی ہے تو ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ان تمام لوگوں کا تعلق کھیت سے ہوتا ہے، کھلیان سے ہوتا ہے۔ ایک طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ 70% آبادی ہماری جو ہے وہ زراعت جیسے پیشے سے وابستہ ہے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو ملک زرعی ملک ہے اور جس ملک کی عوام زیادہ جو ہے زراعت سے وابستہ ہے، اس ملک کی ان عوام کے لیے بہت کچھ ترقی کے ذرائع پیدا ہوتے، لیکن افسوس ایسا نہیں ہے۔ خیر، ہم نے کسان اس نظم کو پڑھا، ابتدائی کچھ اس کے اشعار پڑھے جس میں شاعر نے ایک تمہید باندھی ہے۔ اس تمہید میں اس نے غروب آفتاب کا وقت، شام کے وقت کی ایک تصویر جو ہے پیش کی ہے، جس میں بتایا ہے کہ جب دن بھر کی محنت و مشقت سے فراغت کے بعد جب سورج اپنے آپ کو پوشیدہ کر دیتا ہے، اپنے آپ کو دنیا کی نظروں سے چھپ جاتا ہے، دنیا کی نظروں سے، اس وقت یہ کسان جو محنت و مشقت سے فراغت حاصل کرنے کے بعد وہ اپنے گھر کی جانب چل پڑتا ہے۔ اس وقت کے سما کو جو ہے شاعر نے خوبصورت لفظوں میں باندھا ہے اور کہتا ہے کہ جھک پٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب، یعنی دریا بھی جو ہے بہت ہی غروب آفتاب کے وقت جو ہے آہستہ آہستہ بہہ رہا ہے، اور شفق پر یعنی آسمان پر ایک اضطراب آمیز جو ہے روشنی بکھری ہوئی ہے، کھیتیاں، میدان، یہ سب کے سب پر جو ہے خاموشی کا ایک پردہ چھایا ہوا ہے، اور یہ وقت غروب آفتاب کا وقت ہے۔ ایسے وقت جب زمین و آسمان زیر لب گفتگو کر رہے ہیں اور مشعلِ گردوں کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا دودھ، مشعلِ گردوں کہتے ہیں آسمان کو، آسمان کا مشعل یعنی سورج، اس کے بجھ جانے سے ایک ہلکا سا جو ہے اندھیرا سا چھایا جا رہا ہے، وسعتِ میدان کی چھپ جا رہی ہیں، تنگ ہوتی جا رہی ہیں، سبزہ افسردہ سا محسوس ہو رہا ہے، خاموشی، اور اس خاموشی میں ایک سنسناہٹ کی صدا۔ اس قسم کے خوبصورت لفظوں سے شام کے سما کی خوبصورت سی ایک تصویر باندھ رکھی ہے، اور کہتا ہے کہ اس وقت یہ سما اور ایک قوی طاقتور انسان یعنی کاشتکار، کسان، محنت کرنے والا، کہاں پر؟ کھیتی میں،
ارتقاء کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار، وہ جس سے ارتقاء ہے، دنیا کی ترقی ہے، اور وہی تہذیب کا پروردگار ہے جس کے ماتھے کے پسینے سے پیے عزو و وقار۔ عز کہتے ہیں عزت کو، وقار عزت کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے میں کچھ اشعار پڑھوں گا، بعد ازاں ہم اس کی تشریحات کو دیکھیں گے۔ جس کے ماتھے کے پسینے سے پیے عزو و وقار، کرتی ہے دریوزہ تابش کلاه تاجدار، سرنگو رہتی ہیں جس سے قوت تخریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی، جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار، جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشاں، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں، ٹوکرا سر پر بغل میں پھاوڑا تیوری پہ بل، ٹوکرا سر پر بغل میں پھاوڑا تیوری پہ بل، سامنے بیلوں کی جوڑی دوش پر مضبوط حل، کون حل؟ ظلمت شکن قندیل بزم آب و گل، قصر گلشن کا دریچہ سینہ گیتی کا دل، خوشنما شہروں کا بانی راز فطرت کا سراغ، خاندان تیغ جوہر دار کا چشم و چراغ، دھار پر جس کی چمن پرور شگوفوں کا نظام، دھار پر جس کی چمن پرور شگوفوں کا نظام، شام زیر عرض کو صبح درخشاں کا پیام، ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑاتا ہوا، مزمل ذروں کی موسیقی کو چونکاتا ہوا، جس کے چھو جاتے ہی مثل نازنین میں جبیں، جس کے چھو جاتے ہی مثل نازنین میں جبیں، کروٹوں پر کروٹیں لیتی ہے لیلائے زمیں، پردے ہے خواب ہو جاتے ہیں جس سے چاک چاک، مسکرا کر اپنی چادر کو ہٹا دیتی ہے خاک، جس کی تابش سے درخشانی ہلال عید کی، خاک کے مایوس مطلع پر کرن امید کی، طفل باراں تاجدار خاک امیر بوستاں، ماہر عین قدرت ناظم بزم جہاں، ناظر گل پاسباں رنگ و بو گلشن پناہ، ناز پرور لہلہاتی کھیتوں کا بادشاہ۔ یہاں ہم اشعار کو پڑھنا روک دیتے ہیں چونکہ طویل نظم ہے، تو ایک وقت میں مکمل پڑھنا اور اسی لمحے میں اس کی تشریح پیش کرنا تھوڑا سا گراں بھی گزرتا ہے، اور مشکل یہ ہوتی ہے کہ پھر اشعار آپ لوگوں کے ذہن میں نہیں رہتے ہیں۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے نظم کو 2-3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ابتدا کا جو حصہ تھا ہم نے اس میں اس تمہید کو پڑھا جس میں شاعر نے مغرب کے وقت کی خوبصورت سی تصویر اور کسان کا تعارف پیش کیا تھا، لیکن ہم نے اس تعارف کو مکمل نہیں پڑھا تھا، ایک ہی لکیر میں اس کو تکمیل کر لیا تھا۔ اب اس کے آگے ہم پڑھتے ہیں، میں ایک ایک سطر ایک مصرع پڑھتے رہوں گا اور اس کی تشریحات بھی پیش کرتے رہوں گا۔ جس کے ماتھے کے پسینے سے پیے عزو و وقار، کرتی ہے دریوزہ تابش کلاه تاجدار، جس کے ماتھے کے پسینے سے، یہاں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے یہ جو عزت و وقار ہے، یقیناً وہ عزت و وقار کسی اور سے نہیں بلکہ کسان کی محنت سے برقرار ہے، اور یہ عزت و وقار جو کچھ بھی حاصل ہوتی ہے وہ اس پسینے سے جو کسان کے ماتھے سے ٹپکتا ہے، اس سے ہی عزت و وقار حاصل ہوتی ہے۔ کرتی ہے دریوزہ تابش کلاه تاجدار، یہ تاجداروں کی کلا جو ہے نا،
یعنی تاجداروں کی یہ تاج کی رونقیں، بزم کی جو یہ رونقیں ہیں وہ کرتی ہے دریوزہ۔ دریوزہ کہتے ہیں بھیک مانگنے کو۔ وہ بھیک مانگتے ہیں کسان کی محنت سے، اس کی پسینے سے، اس کی محنت سے ہی جو ہے تاجداروں کی تاج کی رونق برقرار ہے۔ یعنی کسان کی محنت سے ہی جو ہے عزت و وقار اور تاجداروں کے تاج کی رونقیں برقرار ہیں۔ سرنگوں رہتی ہے جس سے قوت تقریب کی، جس کے بوتے پر لچکتی ہے کمر تہذیب کی۔ یہ تہذیب، یہ تمدن کسی اور سے برقرار نہیں ہے، بلکہ یہ سب کچھ برقرار ہے کسان کی بدولت۔ اور وہ قوتیں جو زمانے میں تقریب کی قوت برائی کی طاقتیں کہلاتی ہے، یہ تمام برائی کی قوتیں سرنگوں ہو جاتی ہیں۔ کس کی وجہ سے؟ کسان کی وجہ سے، جس کی محنت سے پھبکتا ہے تن آسانی کا باغ، جس کی ظلمت کی ہتھیلی پر تمدن کا چراغ۔ تمدن تہذیب کا جو چراغ ہے وہ کسی اور کے سبب نہیں بلکہ اس محنت کش شخصیت کے سبب جو ہے چمکتا ہے، جو کسان کہلاتا ہے۔ اور یہ جو تن آسانی کا باغ ہے یہ کسی اور کی وجہ سے آج پھبکتا نہیں ہے بلکہ وہ کسان کی محنت ہی ہے، جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار، صلابت طاقتور، جس کے کذبل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار۔ یعنی زمانے میں جتنی بھی رونقیں ہیں، جتنا بھی غرور ہے، جتنی بھی نزاکت کا مدار ہے، کسی اور پر نہیں ہے بلکہ کسان کے بازوؤں پر ہے۔ اگر کسان ان بازوؤں کا استعمال ہی نہ کرے، محنت ہی نہ کرے، تو پھر یہ شہر یار کا غرور ہو یا نزاکتیں ہو، سب کے سب خاک میں مل جائیں گی۔ ہاں، یہ وہ شخص ہے۔ ہاں، اب کیا کہتا ہے شاعر؟ دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان، کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہے رواں۔ دھوپ کے جھلسے ہوئے، دھوپ دن بھر کی دھوپ میں کام کرتا ہے کسان۔ ایسا نہیں کہ وہ کھیت میں کام کر رہا ہے تو اس کے سر پر سائباں ہو، دن بھر کی دھوپ اس کو لگ رہی ہے اور اس کے چہرے پر مشقت کے نشان ہیں، اور دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد وہ اپنے منہ کو کھیت سے پھیر رہا ہے، گویا کھیت کے کام سے فراغت حاصل کر کے وہ گھر کی جانب رواں ہیں۔ اب اس کی کیفیت کیا ہے؟ ٹوکرا سر پر ہے نا، وہ ٹوکرا جس میں اس کے اوزار رکھے ہو، روٹی رکھی ہوئی ہو، تو شاید ٹفن وغیرہ رکھا ہوا ہو۔ ٹوکرا سر پر، بغل میں پھاوڑا، تیوری پہ بل۔ یہ ہے تصویر کسان کی۔ سر پر ٹوکرا ہے، بغل میں ایک پھاوڑا ہے، اس کی تیوری پر بل چڑھے ہوئے ہیں، اور اس کے سامنے بیلوں کی جوڑی، دوش پر مضبوط ہل۔ تو بیل لے کر جا رہا ہے اور ہل جو ہے اس کے کاندھوں پر رکھا ہوا ہے۔ اب شاعر یہاں پر ہل کا تعارف کرا رہا ہے۔ کون ہل؟ کیا ہل؟ کس کو ہل کہتے ہیں؟ ظلمت شکن قندیل، وہ ہل جو ظلمتوں کی قندیل کو توڑ دیتا ہے، وہ ہل جو آب و گل کی قندیل کہلاتا ہے، وہ ہل جو ظلمت شکن ہے، ظلمتوں کو توڑ دیتا ہے اور آب و گل کی محفل کی قندیل ہے۔ وہ خسر گلشن کا دریچہ ہے۔ ہاں، خسر کہتے ہیں محلوں کو۔ محلوں میں جو کچھ بھی خوشیاں ہیں وہ یقیناً اسی کسان کی، اسی کے ہل کی بدولت ہے۔ سینہ گیتی کا دل جہاں، سینہ گیتی کہتے ہیں جہاں کے دل کو، جہاں کے دل کا دریچہ ہے وہ سینہ ہے، وہ خوشنما شہروں کا بانی، راز فطرت کا سراغ۔ یہ ہل کیا ہے؟ یہ جو خوبصورت شہریں ہے نا، ان کا راز ہے یہ۔ اگر یہ ہل ہی نہ چلے تو شہروں کی خوبصورتی بھی جو ہے برقرار نہیں رہے گی۔ خاندان تیغ جوہردار کا چشم چراغ، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، اور ہل بھی جو ہوتا ہے وہ لوہے کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ بھی خاندان تیغ کا ہی چشم و چراغ ہے۔ دھار پر جس کی چمن پرور شگوفوں کا نظام،
شام زیر عرض کو صبح درخشاں کا پیام، جس کی دھار پر جو ہے یہ جو چمن ہے جس میں پھول کھلے ہوئے ہیں، وہ تمام کے تمام چمنوں کی، باغوں کی خوبصورتی اسی کے دھار پر منحصر ہے۔ ڈوبتا ہے خاک میں جو روح دوڑاتا ہوا۔ جب شاعر کیا کرتا ہے، جب کسان کیا کرتا ہے، اس ہل کو زمین میں ڈالتا ہے اور ڈال کر چلانا شروع کرتا ہے، جب یہ ہل زمین میں ڈوب جاتا ہے تو گویا کہ وہ ایک روح دوڑاتا ہے، کیونکہ دیکھتے ہیں آپ جب ہل چلتا ہے پھر اس کے بعد بیج بوئی جاتی ہے، پانی پڑتا ہے، پھر یہی مردار زمین جو ہے خوبصورت زندہ زمین کی شکل پیش کرتی ہے۔ شاعر یہی کہتا ہے، ڈوبتا ہے خاک میں، یہ خاک میں ڈوبتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ یہ روح کو دوڑا رہا ہے، مزمل ذروں کی موسیقی کو چونکاتا ہوا، جس کے چھو جاتے ہیں مثل نازنین میں جبیں، کروٹوں پر کروٹیں لیتی ہے لیلائے زمین۔ شاعر زمین کو لیلائے زمین سے تعبیر کرتے ہوئے کہتا ہے، جب اس کو ہل چھوتا ہے اور یہ شرما جاتی، کروٹیں لینا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے آپ جب ہل چلنا شروع ہوتا ہے تو نیچے زمین کی تہہ اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور اسی کو شاعر کہتا ہے کروٹوں پر کروٹیں لیتی ہے زمین، پردہ خواب ہو جاتے ہیں جس سے چاک چاک، مسکرا کر اپنی چادر کو ہٹا دیتی ہے خاک۔ ہاں، جب ہل چلنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر زمین بھی جو ہے چاک چاک ہو جاتی ہے، ذرہ ذرہ جو ہے ذرہ ذرہ پھیل جاتا ہے اور مسکرا کر اپنی چادر کو ہٹا دیتی ہے خاک، زمین اونچ نیچ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک جو ہے شاعر نے بڑے ہی خوبصورت انداز سے زمین کا، کسان کا، مغرب کے وقت کا اور ہل کا تعارف پیش کیا ہے کہ ہل سے کی کیا خدمات ہوتے ہیں، ہل سے کیا خدمات لیے جاتے ہیں، تمام باتوں کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں شاعر نے پیش کیا۔ بقیہ اشعار کو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوسرے ویڈیو میں پیش کریں گے، لیکچر میں پیش کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، شکریہ۔